सिविलियन بالادستی نہیں بلکہ قرآن کی بالادستی مسائل کا حل ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں اس کائنات کے اندر آئی ہیں، ہر ایک قوم نے سویلین بالادستی کا ہی نعرہ لگایا ہے، اور پھر اس کے جو نتائج دنیا کے سامنے آئے ہیں وہ سب ان کو جانتے ہیں، کسی سے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ جو سویلین بالادستی ہوتی ہے اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن قرآن کی جو بالادستی ہے وہ معاشرے کے اندر ایک توازن، عدل و انصاف کا ایک معیار قائم کرتی ہے۔ جو سویلین بالادستی ہے اس میں سب سے پہلی خامی یہ ہے کہ اس کے قانون روزانہ بدلتے رہتے ہیں، اور چند لوگوں کے مل جانے سے، چند لوگوں کی پسند ناپسند کی وجہ سے وہ آئے روز قانون بدلتے رہتے ہیں۔ ان کے قوانین کے اندر ذرا برابر بھی کوئی ثبات نہیں ہوتا، ایک جگہ پہ وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن کا جو قانون ہے، جو قرآن کی بالادستی ہے، اس میں قانون بدلتے نہیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمے ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کے جو قوانین ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، ان کے اندر کسی طرح کی کوئی لفظی معنوی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا، ہر ایک کے لیے ایک جیسے ہیں۔ پھر سویلین بالادستی میں دوسری خامی یہ ہے کہ جب سویلین بالادستی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو نمائندے چن کر آگے کیا جاتا ہے، جب ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کو محکوم اور غلام سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، جیسے سارا اس دنیا کے اندر پہلے ہوتا رہا ہے۔ فرعون کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر اس دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی سویلین بالادستی ہوئی ہے اس میں اس طرح کے مسائل آئے ہیں۔ لیکن جو قرآن کی بالادستی ہے، جس بھی بندے کے سپرد کوئی بھی ذمہ داری کی جاتی ہے تو قرآن کی بالادستی یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ اس کا مسئول ہے، یعنی وہ بندہ خود جو ہے نا وہ لوگوں کا خدمتگار ہے۔ قرآن کی بالادستی یہ کہتی ہے، ادھر جس کو اقتدار مل جائے وہ تو پھولے نہیں سماتا، اور اس کے پروٹوکول اور اس کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی جو بالادستی ہے اس میں جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل کا جو حکمران ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے، پیوند لگے ہوئے، خشک روٹی کے ساتھ پانی کے اندر بھگو کے پرانی روٹی کھا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی بالادستی اس کا جو لیول ہے وہ بالکل الگ قسم کا ہے، اور جو سویلین بالادستی ہے اس کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ پھر یہ جو سویلین بالادستی ہے اس میں استثناء موجود ہے، آپ کی وزیر اعظم کو استثناء ہے، صدر کو استثناء ہے، ججز کو بہت سارے قوانین سے استثناء حاصل ہے، وکیلوں کو استثناء حاصل ہے، جتنے بھی بڑے وڈیرے لوگ ہوتے ہیں ان کو قوانین کے اندر سے استثناء حاصل ہے۔ لیکن قرآن کی جو بالادستی ہے، جو اسلامک سپرمیسی ہے، جو قرآن کی سپرمیسی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے۔ قرآن کی بالادستی یہ کہتی ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہا اگر وہ بھی چوری کر لیتی ہیں تو ان کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ یہ قرآن کی بالادستی کہتی ہے کہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت، اس کا نام فاطمہ تھا، چوری کر کے آئی، اور لوگوں نے سب سے چہیتے پیارے صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ جا کے سفارش کیجئے، تو کائنات کے امام نے فرمایا ابے یہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں، کہ جب کوئی شریف کوئی ایسا کام کر لیتا تھا، کوئی بڑا آدمی جب غلط کام کر لیتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جو غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، جب وہ جرم کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی یہ کام کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ قرآن کی سپرمیسی ہے کہ یہ کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ یہ قرآن کی سپرمیسی کہتی ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ،
اور انصاف کا جو دامن ہے وہ کبھی نہ چھوڑو، اور کسی بھی قوم کی جو عزت ہے، اس کا جو مقام ہے، یا اس کا کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، وہ آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ آپ انصاف نہ کرو۔ ہر حال میں انصاف کرنا ہے۔ قرآن کی سپرمیسی کہتی ہے، سویلین سپرمیسی کہتی ہے کہ تعلقات کی بنیاد پر آپ کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جس سے کوئی عقیدت ہے، تعلق ہے، اس حساب سے پھر فیصلے بدل جاتے ہیں، لیکن قرآن کی سپرمیسی میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں کسی طرح کا بھی کوئی استثناء کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو اس ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو، دنیا کے نظام کو قرآن کی بالادستی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسی لیے نازل کیا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ پوری دنیا کے اوپر ایک انصاف کا نظام قائم کرے، اور اسلام نے ایسا کیا بھی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھیے، اس وقت کا جو نظام حکومت ہے اس کو دیکھیے، اس وقت جو دنیا کے حالات تھے ان کو بھی دیکھیے، اور پھر ان حالات کے اندر بہتری کیسی آئی ان کو بھی دیکھیے، انصاف کا کیسے بول بالا ہوا اس چیز کو بھی دیکھیے، کیسے اس دنیا کے اندر وہ نظام مملکت، وہ انصاف کا نظام اسلام نے دیا، خلفائے راشدین نے دیا، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعرے کو تبدیل کر کے کہ ہمیں سویلین سپرمیسی چاہیے، اس بات کو تبدیل کر کے ہم یہ نعرہ لگانے والے بن جائیں کہ ہمیں قرآن کی بالادستی چاہیے۔ بھائی اسلام کے نام پہ یہ ملک ملا ہے تو اسلام کا قانون اس ملک کے اندر نافذ ہونا چاہیے نا۔ چاہتے ہم اسلام ہیں، چاہتے ہم اس کو مدینے جیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم طریقہ اور قانون جو ہے وہ اس قرآن کے، اسلام کے دشمنوں والا اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو دوہری رائے ہے۔ اور اس میں یہ کہ جو مذہبی لوگ بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے، سویلین کی بالادستی ہونی چاہیے، یہ نعرے غلط ہیں، ان سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک قرآن لا کی حیثیت حاصل نہیں کرے گا اس ملک کے اندر، بہتری کبھی بھی نہیں آنے والی۔ اس میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو جب نہیں نبھائیں گے تو پھر کیسے اس دنیا کے اندر راحت آئے گی، کیسے یہ جو معاملات ہیں یہ درست ہوں گے۔ تو قرآن کی سپرمیسی، قرآن کی بالادستی وہ مسائل کا حل ہے۔ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے رویے ہیں، ان سے درستگی کبھی بھی نہیں ہونے والی۔ پہلے بھی آزما چکے ہیں، آگے بھی آزما کے دیکھ لیجئے۔ جب تک آپ اپنی اصل کی طرف نہیں آئیں گے، اور اصل ہماری اللہ کی کتاب ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، جب اس کی طرف ہم نہیں آئیں گے تو مسائل کبھی بھی حل ہونے والے نہیں ہیں۔